اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اس سلسلے کی تیسری ڈاکومنٹری ہے جو میں اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالیٰ کی کتابوں، مجالس اور نجی محافل میں بیان ہونے والے ان واقعات کو ترتیب دے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آخری دور میں ہونے والی جنگ عظیم اور اس کے حقیقی شہنشاہ معظم کے بارے میں ہیں کہ جنہوں نے دجال اور سفیانی کے قتل کے بعد شیطان کا بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا ہے، اور جن کی حکومت 10 20 40 سال نہیں بلکہ لاکھوں سال پر مبنی ایک ابدی حکومت ہوگی۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرعونوں کا دور دیکھیں، عباسی دور دیکھیں، عثمانی دور دیکھیں، مغل دور، برٹش دور اور ایسی ہی دیگر 20 حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال مظلومین کا خون چوس کر حکومت کی ہے، اور اب جب کہ خالق اکبر کی شیطان کو دی گئی مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور حکومت الہیہ کا دور شروع ہونے جا رہا ہے، تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب ہزاروں بلکہ لاکھوں سال کردگار عالم جل جلالہ نے شیطان کو دیے اس کی عبادت کے بدلے میں کہ تو اپنی حسرت مٹا لے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، تو دوستو، وہ مقصد عظیم کہ جس کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کر کے زمین پر بھیجا جا رہا تھا، اور خالق اکبر فرما رہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، اس مقصد عظیم کا اظہار تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اور اب جب کہ اس مقصد عظیم کے اظہار کا وقت آ گیا ہے اور اس دھرتی پر حکومت الہیہ کا دور شروع ہونے والا ہے، تو فیصلہ اب آپ خود کریں اور سوچیں کہ اس حکومت کی مدت کتنی ہوگی اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہوگا۔ بس میں فی الحال صرف ایک لفظ عرض کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جس حکومت کے پاس ہزاروں سال سے زمین کی تہ میں پڑے ہوئے مردے کہ جن میں سے اکثر کی ہڈیوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہو، انہیں زندہ کر کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کا اختیار ہو، اسے حکومت الہیہ کہتے ہیں۔ دوستو، ہم کائنات کے ان چند خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اپنی آنکھوں سے اس دور کو دیکھنے کا موقع ملنے والا ہے، بشرطے کہ ہم نے اس حکومت کے قیام کے لیے کوئی کوشش بھی کی ہو۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، یہ سب کچھ پورے دلائل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں جس کی صداقت پر آپ کی روح اور ضمیر چیخ چیخ کر گواہی دیں گے۔ اور ہاں، ایک بات پھر واضح کر دوں کہ میں صرف اپنے پاک مرشد کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ آئے تھے ظہور اصغر کے دور میں، اور ان کا مقصد تھا انسانیت کو ظہور اکبر یعنی شہنشاہ آخر الزمان کے دور کے لیے ذہنی اور جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی صحبت سے محروم رہے ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا پیغام آپ تک بھی پہنچ جائے، لہٰذا آپ اس سلسلے کی تمام ایپیسوڈز کو انتہائی غور سے سنیں تاکہ کل آپ کسی موڑ پر مار نہ کھا جائیں۔ دوستو، میرے مرشد کریم دامضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، انہیں نبی بنانے سے پہلے کچھ عہد و پیمان لیے گئے تھے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں جو کچھ تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں، یاد رکھو اس کی شرائط ہیں، اور شرط یہ ہے کہ پھر ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ آنے والے نے آ کر تصدیق کرنی ہے، تائید نہیں کرنی۔ اس کے بعد فرمایا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، اور اس کی مدد ہر لحاظ سے کرنی ہے، یعنی بازو سے مدد کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، مال دینا پڑے تو بھی قدم نہ ڈگمگائیں، جان کے ساتھ مدد کرنی ہو، تلوار کے ساتھ مدد کرنی ہو، قلم کے ذریعے مدد کرنی ہو یا زبان سے مدد درکار ہو، الغرض ہر پہلو سے اس کی نصرت کرنی ہے۔ ان شرائط پر گویا شرط نامہ تحریر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بوجھ اٹھا لیا؟ ان سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ شرائط نامہ تحریر ہو گیا، اور اس کے بعد فرمایا
جو بھی منکر ہوگا، خواہ وہ نبی ہوگا یا ہادی ہوگا یا کوئی رسول ہوگا، میں ان کا نام فاسقین میں لکھوں گا۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کس ذات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ یہ اس قدر عظیم ہستی ہیں کون؟ اسلام کے بہت سارے مکاتب فکر نے لکھا ہے کہ یہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر کسی مقام پر کسی قسم کی نصرت کی ہو۔ نہ ہی کسی جنگ میں دیکھا گیا کہ کسی نبی نے آ کر تلوار چلائی ہو یا کسی مقام پر آ کر تبلیغ فرمائی ہو۔ اور جو انبیاء ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے ان کو چلیں چھوڑ دیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی موجود ہیں، ان کی تعداد بھی 4 ہے، یعنی جناب ادریس علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام اور جناب الیاس علیہ السلام۔ ان میں سے ہی کوئی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو پہنچ جاتا۔ چلو ان 4 میں سے بھی 2 آسمانوں پر ہیں، جناب ادریس علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، مگر 2 نبی تو زمین پر ہی موجود تھے۔ ان میں سے ہی کوئی نصرت کو آ جاتا، مگر انہوں نے بھی نصرت نہیں کی۔ پھر وہ ذات کون ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان لیا، جبکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اب کوئی نبی تو آنا نہیں ہے؟ پھر یہ کون ہے کہ جن کی نصرت کا وعدہ لیا گیا تھا؟ دوستو، احمد بن ابی طالب طبرسی اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں لکھتے ہیں کہ محمد ہمجری ایک شخصیت ہیں، انہوں نے غیبت صغرا کے دوران شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ایک نائب کو اپنا عریضہ دیا کہ یہ میری طرف سے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں پیش کریں، جس میں لکھا تھا کہ میں اکثر آپ کی زیارت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی زیارت پڑھ سکوں، لہٰذا اپنی زیارت اپنے دست مبارک سے لکھ کر دیں جو میں پڑھتا رہوں۔ اس پر شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے اپنے دست مبارک سے ایک توقیع مبارک یعنی ایک خط لکھ کر دیا، جس میں اپنی ایک زیارت تحریر فرمائی تھی۔ اس زیارت کا ایک فقرہ ہے کہ میرا سلام ہو اللہ کے اس کلی سرمایہ پر جو زمین پر موجود ہے، اے اللہ کے وہ میثاق جس کا انبیاء کے ساتھ تائیداً وعدہ بھی کیا گیا تھا اور پیمان بھی لیا گیا تھا، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ کا وہ وعدہ جس کا پروردگار عالم خود ضامن ہے، میرا آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ثم جاءکم رسولا مصدقا لما معکم سے مراد شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کی ذات اقدس ہی ہیں، کیونکہ آپ اپنے دست مبارک سے لکھ رہے ہیں کہ میرا وعدہ انبیاء سے لیا گیا تھا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت کشتی پر جو لوگ سوار ہوئے وہ اس طوفان سے تو بچ گئے، مگر جب کوہ جودی پر پہنچے تو طاعون ان کا انتظار کر رہا تھا، اور اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ صرف جناب نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے بما ازواج بچ گئے، اور اب دنیا میں جتنی بھی نسل انسانی موجود ہے یہ ان 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں ان کے ایک بیٹے کی نسل کو سامی کہا جاتا ہے، جو کہ جناب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس نسل میں قریش، یورپین، ترکی یعنی عرب سے پیچھے جتنا بھی علاقہ ہے اس میں تقریباً 90% لوگ سامی نسل کے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کی نسل جو کہ آریہ نسل کے نام سے جانی جاتی ہے، جن کو تاریخ میں آرینز بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جتنی قومیں موجود ہیں وہ اور ان کے علاوہ بلوچ، پٹھان اور ایران کے تمام لوگ اس نسل میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جناب نوح کے تیسرے بیٹے کی اولاد مغلی، منگول یا زرد رنگ کی نسل کہلاتی ہے، جس میں چینی، نیپالی، جاپانی اور زرد رنگ والے جن کے چھوٹے اور چپٹے ناک ہوتے ہیں، یہ سب تیسرے بیٹے کی نسل میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، جب ہم مذاہب عالم میں موجود بڑے بڑے مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں 3 حصوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ مثلا سامی نسل کے مذاہب میں دین ابراہیم، یہودیت، عیسائیت اور اسلام شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آریہ نسل کے مذاہب میں ہندو مذہب، جین مذہب، زرتشت مذہب اور اس کے بعد بننے والے مذاہب جیسے سکھ وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے ہی منگول نسل میں بدھ مت، تاؤ مت، شنٹو مت، کنفیوشس وغیرہ ہیں۔
دراصل ایک ستم ظریفی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں یعنی جہاں جہاں اور جس قوم میں بھی مسلمان موجود ہیں ان کے لیے جو ذخیرہ علم آیا ہے وہ سارا عرب میں سے آیا ہے، جو کہ سب سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جن میں اسلام، یہودیت، عیسائیت تو مذاہب ہیں، جس کی وجہ سے ان مذاہب کے پیشواؤں کو اسلام میں ایک نبی کا مقام مل گیا۔ لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی کا وجود ضروری ہے۔ کیا ایک بھائی کی نسل میں نبی آئے اور باقی دو بھائیوں کی نسل جو 2/3 بنتی ہے وہ ہدایت سے محروم رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ ان میں کوئی نبی نہیں آیا تو پھر خدا نخواستہ کلام الہی کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے، اور اگر یہ دعویٰ درست ہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان 2 بھائیوں کی نسل میں بھی نبی آئے ہیں، منگول نسل میں بھی آئے ہیں اور آریہ نسل میں بھی نبی آئے ہیں۔ چونکہ ہمارا رابطہ عقیدت کے حوالے سے ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ان کے انبیاء کو صحیح نبی کا مقام حاصل نہیں ہو سکا۔ لیکن دوستو، میثاق انبیاء میں جہاں سامی نسل کے انبیاء شامل ہے وہیں منگول اور آریہ نسل کے انبیاء بھی شامل ہیں۔ یعنی جملہ انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا تھا کہ ہم اپنی جان، مال، زبان، قلم، جس کی بھی ضرورت پڑی اس سے نصرت کریں گے۔ دوستو، دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ سامی خاندان میں جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ان پر 4 کتابیں نازل ہوئیں، یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن مقدس۔ اور ایسے ہی آریہ خاندان میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ان پر بھی 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ جبکہ سامی خاندان پر 27 چھوٹے صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور اسی طرح آریہ نسل کے پاس بھی 27 چھوٹے صحیفے موجود ہیں۔ یعنی جیسے جیسے ہدایت کا سلسلہ سامی نسل میں جاری تھا ویسے ہی آریائی نسل میں بھی ہدایت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وضاحت کے بعد واپس اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ کتاب یرمیہ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں جناب یرمیہ نبی فرماتے ہیں کہ خداوند رب الافواج کے لیے نہر فرات کے کنارے پر ایک عظیم قربانی ہوگی، اور اس کے بعد ان کا منتقم تشریف لائے گا اور ان کی تلوار دشمنوں کا خون پی کر مست ہو جائے گی۔ اسی طرح سام وید میں رشی جی فرماتے ہیں وہ آنے والا آئے گا، مگر یاد رکھو اس کے نام پاک میں حمد بھری ہوئی ہوگی۔ وہ کائنات کا انتریامی اپنے انتریامی سے ایک پر حکمت اور نئی شریعت لائے گا، اور میں اس دور میں خود کو سوریہ دیوتا کی طرح چمکدار اور روشن محسوس کر رہا ہوں۔ دوستو، یہاں میں اس فرمان کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کائنات کا انتریامی کا مطلب ہے سمایا ہوا، یعنی پوری کائنات کے ذرے ذرے میں بھرا ہوا۔ اپنے انتریامی جو اس میں بھرا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات اس کا ظرف ہے اور وہ خود ظرف الہی ہے، یعنی اس کے اندر وحدت جلوہ گر ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف نے خود جو ماہ رجب کے ضمن میں دعا تعلیم فرمائی ہے اس کا ایک فقرہ ہے جس میں ائمہ ہدا علیہم السلام کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ اے پروردگار عالم، تمہیں واسطہ ہے ان ذوات کا جنہیں تو نے اپنے کلمات کی کان قرار دیا ہے، اور اپنی توحید کے ارکان یعنی رکن قرار دیا ہے، اور اپنی ذات کے وہ مقام قرار دیا ہے کہ جن سے کوئی مکان خالی نہیں ہے، اور انہی سے اپنی زمین اور آسمان کو بھر دیا ہے، تائی کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تیرے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ سام وید میں شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف کی تیسری صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے انتریامی سے ایک پر حکمت اور نئی جدید شریعت لائے گا۔ اس کے ساتھ اگر اتھر وید کی عبارت ملا دی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اتھر وید کنتاب سوکت کا پہلا منتر یہ ہے کہ اے آنے والے بادشاہ، میں تمہیں اپنی شریعت پر 60,000 یا 90,000 اپنے دشمنوں کو برباد کرنے والا دیکھتا ہوں۔ یعنی رشی جی مہاراج کہتے ہیں کہ جب ایک نئی اور پر حکمت شریعت کو آنے والا ظاہر کرے گا تو اس کے اپنے کہلانے والے 60,000 سے 90,000 تک اس شریعت کو نہ مانیں گے، اور وہ آنے والا شہنشاہ ان سب کی گردنیں اڑا دے گا۔ ہماری کتب غیبت میں ان کی تعداد 12,000 سے 80,000 تک لکھی گئی ہے، مگر وہ کون ہوں گے ان کی نشاندہی بھی کتب غیبت میں ہوئی ہے کہ جب شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف اپنی شریعت جدید کے جو عین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی
जो उस वक्त दम तोड़ चुकी होगी, सरकार उसका इजहार फरमाएंगे। तो उस वक्त के बड़े बड़े शिया उलमा के जिनके गले में कुरान हमायल होंगे, वो सरकार की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि आपने अहकामात शरीयत के बारे में क्या फरमाया है। ये तो हमने आज तक किसी मुज्तहिद से नहीं सुने और ना ही किसी किताब में पढ़े हैं। शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजो शरीफ फरमाएंगे, क्या मुझे नहीं जानते? मैं मुअज़्ज़मा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा का फर्जंद हूँ और मैं जो बयान कर रहा हूँ बिल्कुल सच है। तो उलमाए सू आगे बढ़कर अर्ज करेंगे, ए मुअज़्ज़मा ज़ादे, आप जहाँ से आए हैं वापस चले जाएं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब नौबत यहाँ तक आ जाएगी तब सरकार तलवार बेनियाम करके फरमाएंगे, अब इनका कत्ल वाजिब हो चुका है और उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, इस हालत में कि कुरान उनके गले में होगा। कुछ लोग अर्ज करेंगे कि इनकी गर्दनों से कुरान निकाल लें, तो फरमाएंगे नहीं, इबरत के लिए रहने दो। इसके बाद रशी जी महाराज एक और सिफ्त बयान करते हैं कि मैं उसे पाकर सूर्य देवता की तरह रोशन हो जाऊंगा। दोस्तों, ये वो सिफ्त है जिसके बारे में विलायत के छठे ताजदार मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि हमारे कायम अजलल्लाहु फरजो शरीफ के दौर हुकूमत में हर शख्स चांद सूरज की रोशनी से मुस्तगनी हो जाएगा और उनकी ज़रूरत ही बाकी ना रहेगी। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूर इमाम अलैहिस्सलाम दिन को सूरज की तरह रोशन होगा और रात को चांद की तरह रोशन होगा। मगर आर्या कौम के नबी रशी जी कह रहे हैं कि उसके दौरे इक़्तिदार को पाकर मैं खुद सूरज देवता की तरह दरख्शां हो जाऊंगा। यानी खुद इंसान की ज़ात में इतनी सलाहियत आ जाएगी कि इंसान जब चाहेगा चांद बनकर चांदनी बिखेरता हुआ निकलेगा और जब चाहेगा नूर इमाम अलैहिस्सलाम दोपहर के सूरज की तरह घर के आंगन में चमकेगा। यानी इंसान बहैसियत इंसान कामिल के कुल्ली तौर पर सेल्फिश होगा, किसी का मोहताज नहीं होगा। उस दिन इन आयात की तफसीर ज़हूर पजीर होगी कि ए मोमिनो, तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान में जो कुछ है मुसख्खर कर दिया गया है। शम्स और कमर पर तुम्हारा हुक्म चलना शुरू हो गया है, रात और दिन को तुम्हारा इख्तियार दे दिया गया है। इसके बाद रशी जी अपनी किताब भविष्य पुराण यानी मुस्तकबिल की किताब में आने वाले वाक़यात के बारे में लिखते हैं कि लोगों, एहतराम के साथ सुनो, एक मलीच शचारी यानी नाकाबिल पहचान आएगा और नाकाबिल शुनीदन जुबान का मुअल्लिम होगा और अजनबी टापू यानी अजनबी जजीरा, इस जजीरे के बारे में इंशाल्लाह मैं एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा जिसका नाम है जजीरा खजरा। और अजनबी टापू से आएगा और उसके साथ उसके असहाब होंगे और वो एक मरूस थल से जाहिर होगा जिसका नाम हमद से लबरेज होगा। और जब वो ज़हूर पजीर होगा तो सारी दुनिया पर उसकी हमद होगी और वो इंसान न होगा बल्कि महादेव होगा, मलकूती बशर होगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि राजा भोज यानी आर्या नस्ल के जद्दे आला राजा भोज उनको गंगा जल के धारा और पंचगोइन के साथ स्नान करवा के अजल से पाक करके भेजेगा और वो इतना पवित्र होगा कि राजा भवज आकर अपनी दिली अकीदत के साथ उनके चरणों में सजदा रेज होंगे। और याद रखो, वो नस्ल इंसानी को शर्फ और इज्जत देने वाला होगा। इसके बाद दुआया अंदाज में फरमाते हैं कि ए मारूस थल के रहने वाले, ए शयातीन का कला कमा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखने वाले, ए अपने कहलवाने वाले पलीदों से हिफाजत किए गए, ए पवित्र हस्ती मुतलिक, ए सरवर कामिल, ए अब्दी मुसर्रत को दुनिया पर जाहिर करने वाले, मैं आपका एक गुलाम हूँ और मुझे अपने चरणों में मौजूद समझें। मैंने पहले भी अर्ज की कि इन सब ने लिखा है कि आने वाला आएगा, किसी ने ये नहीं कहा कि पैदा होगा। और कलाम इलाही में मिसा के अंबिया के वक्त भी लफ्ज़ सुम्मा जाकुम इस्तेमाल हुआ है, यानी उनका पैदा होना ना ही अल्लाह ने बयान फरमाया है और ना ही किसी नबी ने कहा है। रशी जी की किताब में बरीहत बाब है जिसमें उन्हें आने वाली ज़ात के बारे में एक नए रंग में खिताब करते हुए पाया गया है। वो फरमाते हैं, ए आने वाले इंसानों और हैवानों के मालिक, ए आने वाले बादशाह, आपके जिस्म को मेरी ताज़ीम, आपके चेहरे को भी मेरी ताज़ीम, आपके मुंह को भी मेरी ताज़ीम, आपके हाथों को भी मेरी ताज़ीम, आपकी आँखों को भी मेरी ताज़ीम,
آپ کے دندان مبارک کو بھی میری تعظیم ہو اور آپ کی خوشبوئے دہن کو بھی تعظیم ہو۔ یعنی تعظیم سے مراد وہ مسلسل صلوات پڑھ رہے ہیں اس آنے والی پاک ذات پر، اور اس کے بعد ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ زمین پر خوش خرامی کر کے اسے مسرور کرنے والے۔ اسی طرح کلام الہی میں ہے کہ جب زمین مردہ ہو چکی ہوگی تو شہنشاہ معظم کے قدم مبارک سے زندہ ہوگی، اور دعائے عہد کا ایک فقرہ ہے کہ اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے اس نام پاک کا جس کے ساتھ زمین و آسمان جگمگا اٹھیں گے۔ اسی طرح دعائے فرج میں ایک فقرہ ہے کہ ان کا اقتدار ہو، زمین و اہل زمین ایک طویل عرصے تک ان کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ یعنی شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف کی جو صفات آریائی انبیاء نے بیان کیے، وہی صفات کلام الہی اور پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ادا کیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ملی چھچاری ہے، یعنی ناقابل پہچان۔ اس کے ضمن میں ہے کہ جب شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف تشریف لائیں گے تو کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے ان کو پہلے نہ دیکھا ہوگا، بلکہ ہر شخص کہے گا کہ میں نے تو ان کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود سرکار کے فرمان کے مطابق ہم اللہ کے وہ راز ہیں جو کسی کی پہچان میں نہیں آ سکتے۔ اور پھر اسی طرح دیگر کتب میں ایک حدیث موجود ہے کہ ہمارا امر بہت مشکل ہے، بلکہ مشکل ترین امر ہے، اسے برداشت کرنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سوائے ملک مقرب، انبیاء و مرسلین اور مومن ممتحن کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ہمارا امر انتہائی مشکل ہے اور اسے کوئی نہیں پا سکتا، نہ ملک مقرب، نہ نبی مرسل، اور نہ ہی مومن ممتحن۔ صحابی نے عرض کی سرکار پھر کون ہے جو آپ کی معرفت اور عرفان کو پا سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جسے ہم چاہیں وہی پا سکتا ہے۔ اس کے بعد ویسے ہی پھر فرمایا نہ ملک مقرب ہماری معرفت و عرفان کو پا سکتے ہیں، نہ ہی نبی و مرسل، اور نہ ہی مومن ممتحن۔ صحابی نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو پھر بھی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم چاہیں تو بھی کوئی نہیں پا سکتا۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک ذات چاہیں بھی تو پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میرے سامنے سے وہ حدیث گزری جس میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پاک بھائی، آپ کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا، مجھے آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا، اور اللہ کو ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یعنی قادر مطلق ذات قادر ہونے کے باوجود اپنے جیسا نہیں بنا سکتی، یعنی خالق اپنے جیسا بنائے بھی تو وہ اس کی مخلوق ہوگی، خالق پھر بھی نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اللہ اپنے جیسا کسی کو نہیں بنا سکتا، اور معرفت امام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہے، لہٰذا شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی معرفت کلی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوستو، شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف کے 313 ناصرین ہیں جو کہ سب سے پہلے لبیک کہیں گے۔ ان کے بارے میں ہے کہ سرکار کا ایک فقرہ سن کر وہ بھاگ جائیں گے، اور ان میں سے صرف 12 رہ جائیں گے، اور وہ 12 جس طرف جائیں گے آگے دیوار حائل ہو جائے گی۔ جب وہ واپس آئیں گے تو پھر سرکار اپنے کلام کی تعویل فرمائیں گے، یعنی اتنے اعلیٰ مقام اور عہدے پر فائز افراد بھی ایک فقرہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد رشی جی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ اجنبی زبان کے معلم ہوں گے۔ یعنی ایک توجیہ تو یہ ہے کہ جب یہ فرمایا گیا وہ 2000 BC کا دور ہے جب عربی زبان وجود میں ہی نہیں آئی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف پہلا خطبہ انشاء فرمائیں گے تو ہر شخص اپنی زبان میں سن اور سمجھ رہا ہوگا، یعنی ہر شخص اپنی زبان میں سمجھ رہا ہوگا، اور جس زبان میں وہ پاک کلمات ادا کیے جا رہے ہوں گے وہ اس دنیا کی کسی زبان میں سے نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ کتب غیبت میں سرکار کی پہلی جائے ظہور کے بارے میں لکھا ہے کہ قریۃ القرا سے ظہور پذیر ہوں گے، اور اس کے بارے میں ماہر بلدان یعنی شہروں کے جغرافیہ بنانے کے ماہر لوگوں نے بتایا کہ یمن کے صحراؤں میں ایک بستی ہے جس کا یہ نام ہے، اور وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان کتب میں ایک حدیث معرفت نورانیہ کے نام سے ہے
जो मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सुलेमान को फरमा रहे हैं कि जब शहनशाह आखिरुज़्ज़मान तशरीफ लाएंगे तो ज़ाहिरी हालत ये होगी कि लिबास बोसीदा होगा, साथ में कुछ दुम्बे होंगे और हाथ में खजूर के दरख्त की छड़ी होगी। मक्का में दाखिल होंगे, हरम काबा के करीब आएंगे तो उन दुम्बियों को छोड़ देंगे और एक दरख्त के नीचे इस्तराहत फरमाएंगे। उस वक्त जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और सबसे पहले शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजो शरीफ की बैयत करेंगे। इसके बाद फरमाया, ऐ सुलेमान, वो सब्ज अमामे वाला तुम्हारा आखिरी इमाम होगा। इसके बाद रशीद जी महाराज ने एक और सिफ्त बयान की, वो आत्म पुरुष महादेव होंगे, सीरत मलकूती के हामिल होंगे, रूह मुजस्सम होंगे। शहनशाह अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी तारिक बिन शहाब ने सरकार की बारगाह में सवाल अर्ज किया कि आका, शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजो शरीफ की सिफात क्या है, उनका मकाम क्या है? जवाब में सरकार ने फरमाया, इमाम बशर मलकूती होता है, यानी नजर आने वाला बशर, जिसके जिस्म का कोई अंसर अर्जी नहीं होता बल्कि आसमानी होता है। उसकी कुल्ले ज़ात और अमर ज़ात अलूहियत की हामिल होती है। उसकी रूह मुकद्दस जामा कद्दूसियत में मलबूस होकर आती है और वो आलियत के मर्तबे पर फायज होता है। उसका नूर हजारों पर्दों में गायब होने के बावजूद सूरज की तरह रोशन होता है। उसकी हकीकत एक मख्फी राज होती है जो किसी की समझ में नहीं आ सकती, और अल्लाह के सिफात जितने भी तुम समझते हो वो ही तो इसके सिफात होते हैं, और वो गायब को जानने वाला होता है। अगली सिफ्त रशीद जी महाराज ने बयान की कि राजा भवज यानी आर्या नस्ल के जद्दे आला उनको गंगा जल के धारा और पंचगोइन के साथ स्नान करवा के अजल से पाक करके भेजेगा। क्योंकि उस वक्त गंगा जल पाक करता था, तो ये बात उस वक्त की आवाम को सामने रख कर की गई थी। जैसे शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम इलाही की आयत के बारे में फरमाया कि वो तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर रखे और तुम्हें ऐसा पाक रखे जैसा कि पाक रखने का हक है। दोस्तों, हम बहुत ही खुश नसीब हैं क्योंकि हम अपनी आंखों से ये सब कुछ देखने वाले हैं, और इसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला अब्दी दौर शुरू होने वाला है, जिस तक अभी इंसान का तख़य्युल भी नहीं जा सकता कि वो कैसा सुहाना दौर होगा। लोग जिस जन्नत के लिए तड़प रहे हैं वो तो शायद इसके एक कूचे का नाम हो। बस थोड़ी सी देर और सब्र कर लें, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालहू ने फरमाया है कि मैं साबिरीन के साथ हूँ। तो ये सब्र करने वालों के लिए आजमाइश का आखिरी दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ये है बहुत कठिन। कामयाब वही होगा जो देर तक सब्र करेगा हर दुख तकलीफ पर। हाँ, उसके बाद चाहे दिन को रात करना या रात को दिन कर देना, जो चाहे कर देना, फिर वो इख्तियारात इंसान को मिलेंगे जिन तक उनका वहमो गुमान भी ना जा सके। लेकिन दोस्तों, याद रखो, जिसकी पाक नालैन के सदके में ये सब कुछ मिलने वाला है, उन्हें दुआ करना ना भूलना। या रब्बा मुहम्मदिम व आले मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मदिम व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन।